ایک غزل کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں۔ کبھی شروع کبھی درمیاں میں جا نکلوں، کبھی شروع کبھی درمیاں میں جا نکلوں، جہاں سے چاہوں تیری داستاں میں جا نکلوں۔ کبھی شروع کبھی درمیاں میں جا نکلوں، جہاں سے چاہوں تیری داستاں میں جا نکلوں۔ زمین تیز بہت تیز گھوم جائے ابھی، زمین تیز بہت تیز گھوم جائے ابھی، میں اڑ کے اور کسی کہکشاں میں جا نکلوں۔ زمین تیز بہت تیز گھوم جائے ابھی، میں اڑ کے اور کسی کہکشاں میں جا نکلوں۔ یہ تار کولی سڑک اب سفید پڑ جائے، یہ تار کولی سڑک اب سفید پڑ جائے، یہ پل اتر کے نئے کارواں میں جا نکلوں، یہ پل اتر کے نئے کارواں میں جا نکلوں۔ زمین والے مجھے ڈھونڈتے ہی رہ جائیں، زمین والے مجھے ڈھونڈتے ہی رہ جائیں، میں اپنی لکھی ہوئی داستاں میں جا نکلوں۔ زمین والے مجھے ڈھونڈتے ہی رہ جائیں، میں اپنی لکھی ہوئی داستاں میں جا نکلوں۔ گمان ہوتے ہوئے بھی یقین کر بیٹھوں، گمان ہوتے ہوئے بھی یقین کر بیٹھوں، یقین ہوتے ہوئے بھی گماں میں جا نکلوں۔ گمان ہوتے ہوئے بھی یقین کر بیٹھوں، یقین ہوتے ہوئے بھی گماں میں جا نکلوں۔ ابھی ابھی اسی لمحے یہیں کے یہیں، ابھی ابھی اسی لمحے یہیں کے یہیں، میں چاہتا ہوں تیرے جسم و جاں میں جا نکلوں۔ کبھی شروع کبھی درمیاں میں جا نکلوں، جہاں سے چاہوں تیری داستاں میں جا نکلوں۔ بہت شکریہ۔ اب وعدے کے مطابق ایک نظم، پھر اس کے بعد ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اس نظم کا عنوان ہے سودی بیگم۔ کہیں نہ کہیں اس میں ہمارے چہرے بھی نظر آئیں گے اس کے اندر۔ کون ہے سودی بیگم؟ اس کو جانتے ہو تم؟ وہ جس کے ہاتھوں میں ہیں رضیہ کے کنگن، جس کے پاس پڑے ہیں اس کے گروی خواب، جس کے ہاتھوں میں ہے رضیہ کی ہر آتی جاتی سانس کی ڈور۔ رضیہ کی شادی سر پر ہے اور آنکھوں میں سودی بیگم کی سودی آنکھوں کا خوف۔ سود زیاں کے اس جنگل سے، سودی بیگم کے چنگل سے رضیہ بھاگنا چاہتی ہے، ورنہ ایک دن سودی بیگم اس کے ایک پل کا سونا کھا جائے گی اور اس کے بالوں میں چاندی آ جائے گی۔ رضیہ کے اندیشے اس کو ڈستے رہتے، خوابوں میں اٹھ اٹھ کر اس پر ہنستے رہتے۔ رضیہ بھل بھل روتی رہتی، بیکل بیکل روتی رہتی، رضیہ بھل بھل روتی رہتی، بیکل بیکل روتی رہتی۔ روتے روتے ایک دن رضیہ کی آنکھیں بھی ہو گئیں خالی، خالی آنکھیں، خالی آنگن، خالی برتن، اور اندر کے خالی پن سے عاجز آ کر اس نے ایک ترکیب نکالی۔ چپل پہنی، چادر اوڑھی، گھر سے نکلی، رکشہ پکڑا اور ایک بینک کے دروازے پر جا اتری۔ وہ بینک میں پہلا قدم رکھا تو اس کی چپل موٹے سے قالین میں دھنس گئی، رضیہ پھر غنڈوں میں پھنس گئی۔